السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ناظرین، ایک ضروری ویڈیو دیکھیے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کیا کرے ہیں تروپتی میں، اور ان کی منہ زبانی سنیے۔ آپ تمام کو میرا سلام، آداب، نمسکار۔ میں منچ پر تشریف فرما قومی چیئرمین راشٹریہ او بی سی مہاسنگھ محترم جناب ببن راؤ تاواڑے صاحب، چیف گیسٹ سابقہ رکن پارلیمان و ہمارے دوست جناب ہنس راج اہیر صاحب، جو چیئرمین NCDC ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے، جناب شری کیسنا شنکر راؤ صاحب، ہمارے بزرگ اور ہمارے خیرخواہ محترم جناب جسٹس بی ایشوریہ صاحب، جناب اشوک جیٹوڈے صاحب جو نیشنل کوآرڈینیٹر راشٹریہ او بی سی مہاسنگھ ہیں، اور جناب جاجولا سرینواس گوڑ صاحب جو نیشنل پریزیڈنٹ BC ویلفیئر ایسوسیشن تلنگانہ اور آندھرا پردیش ہیں، اور منچ پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ دار حضرات، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آپ کے اس قومی کنونشن میں یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ اور میں شروعات میں ہی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی جو 42 ریزولوشن کو یہاں پر منظور کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے، ہمارے تمام لوگوں کی جانب سے اس کا سپورٹ کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تمام 42 ریزولوشن ہماری زندگی میں ہم اس کو پورا ہوتے دیکھیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ ہمارے شکیل صاحب جو مہاراشٹرا یونٹ کے آپ کے ذمہ دار بھی ہیں، کہ میں ان 4 پوائنٹس پر کچھ بولوں، کہ ایک تو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کاسٹ سینسس کروائے، دوسرا ایک علیحدہ OBC منسٹری کو بنایا جائے اور اس کو بجٹ دیا جائے OBC پاپولیشن کے مطابق 50% کی جو سیلنگ ہے اس کو ختم کر کے اس کو بڑھایا جائے۔ تو میں ان 4 چیزوں پر یہی بولنا چاہوں گا کہ بھارت سرکار کے آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ آج اس دیش میں، ہمارے وطن عزیز میں 22% اپر کاسٹ لوگوں کے پاس 41% دیش کی دولت ہے، اور اس میں یہ بھی آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ ٹاپ 1% جس کے پاس ہاؤس ہولڈز ہیں دولت کے اعتبار سے، ان کے پاس 25% ملک کے پورے ایسٹس ہیں، اور 5% جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے پاس 46% دیش کی دولت ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو مانگ کی جا رہی ہے کہ OBC کا سینسس ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بتایا گیا کہ OBC کا پاپولیشن 52% ہے، میں نہیں سمجھتا کہ 52% ہے، بلکہ یہ 60% کے اوپر ہوگا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 52% کو 27% کے لیے لڑنا پڑتا ہے، یعنی 52% 27% کے لیے لڑیں گے، اور جو 22% اپر کاسٹ ہے ان کو 50% کوٹا دے دیا گیا۔ تو یہ سراسر ناانصافی ہے، اور ہم حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اس پر غور کرے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ کاسٹ سینسس ہو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کاسٹ سینسس میں کس کے پاس کتنی دولت ہے، کس کو اس کے حصے سے محروم کر دیا گیا، اور کتنے لوگوں کو پبلک امپلائمنٹ میں، ایجوکیشن میں ان کا حصہ ملا۔ جو راجیہ سبھا میں بھارت سرکار نے ڈیٹا دیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ 457 سرونگ سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز اور ایڈیشنل سیکرٹریز جو بھارت سرکار میں ہے،
اس میں سے 457 سرونگ سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز میں صرف 19 او بی سی کیٹیگری کے ہیں. تو یہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف 12% ان کو ان کا حصہ ملے. اب آپ آ جائیے، یہ سوال میں اس پارلیمنٹ سیشن میں ڈالا ہوں. جسٹس ایشوریا صاحب اس میں خاص توجہ لیں گے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ کیے گئے 2018 سے جولائی 2023 تک، یعنی 458 میں 75% ہائی کورٹ ججز جو اپوائنٹ کیے گئے 2018 سے جولائی 17 2023 تک، یہ تمام کے تمام جنرل کیٹیگری کے تھے اور او بی سی کے صرف 11% لوگوں کو ججز بنایا گیا. آپ جا کر دیکھ سکتے کہ میرے نام سے میں نے یہ سوال ڈالا ہے اور اس کا بھارت سرکار نے جواب دیا کہ جتنے ججز اپوائنٹ ہوئے 604 ججز میں سے صرف او بی سی کے 11.92% کو ججز بنایا گیا ہے. ویسے اب آ جائیے کہ بھارت سرکار کے سینٹرل یونیورسٹیز میں پورے دیش میں 313 کوٹا کے پوسٹ ہیں، جس میں سے صرف 9 او بی سی پروفیسر ہیں. تو یہ اس کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اب جب اکنامک ویکر سیکشن کا کوٹا لایا گیا تھا پارلیمنٹ میں نے اس کے خلاف بولا، اس کے خلاف ووٹ بھی دیا، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ غلط ہو رہا ہے. یہ غلط اس لیے، اس کا اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک ریکروٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن اکتوبر 2020 میں انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ پرسنل سلیکشن کا آیا. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ 10% کوٹا او بی سی کا جو کوٹا ہے، او بی سی کا ایس سی ایس ٹی کا کوٹا کو کم کر دیا ہے. یہ بھارت سرکار کا ایک نوٹیفیکیشن ہے انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ پرسنل سلیکشن کا. اس میں یہ بتایا گیا کہ او بی سی ایس سی ایس ٹی کوٹا کو ریڈیوس کر کے، کم کر کے 10% ای ڈبلیو ایس کوٹا میں اس کو دے دیا جا رہا ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ 49.5% سے یہ 40% پر آ گیا. اب آپ بتائیے ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آخر میں یہ جو 50% کی سیلنگ ہے، یہ سمویدھان میں نہیں ہے. یہ کریمی لیئر کی بات سمویدھان میں نہیں ہے. میں بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بنایا گیا ہے کورٹ کی طرف سے، یہ انوینشن کیا گیا ہے. اور اگر سرکار چاہے تو 50% کوٹا کو بریچ کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے، اور کریمی لیئر کو بھی سوچنا چاہیے یہ کریمی لیئر سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ابھی ہمارے ببن راؤ صاحب نے کہا کہ جسٹس روہنی کمیشن کے بارے میں کہا گیا ہے. بالکل میں اس کو صحیح مانتا ہوں. پہلے 50% کوٹے کو بریچ کریے آپ، اس کے بعد آپ روہنی کمیشن کی بات کریے. اس سے پہلے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور آخر میں جو آپ کا ڈیمانڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے، ریپرزنٹیشن او بی سی کو، ایس سی ایس ٹی کو لوکل باڈیز میں ملنا چاہیے اور اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ملنا چاہیے. میں پوری طریقے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا ساتھ ہوں. سمویدھان میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے ہمارے بھارت کی راجنیتی کا اصول یہ ہے، اس کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس پولیٹیکل پاور ہوگا اسی کی تکلیف کو دور کیا جائے گا. اگر آپ کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہے، آپ روتے رہیے، آپ اس دنیا سے چلے جائیے، مگر حالات بدلنے والے نہیں ہیں. تو پولیٹیکل پاور کو حاصل کریے. یہ آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ جینیون ہیں، وہ حق بجانب ہے. آپ اپنی پولیٹیکل طاقت کو دکھائیے تاکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جو اس دیش پر راج کرنا چاہتی ہے، ان کو آپ کو کہنا پڑے گا جو ہمارے 42 باتوں کو مانے گا وہ ہمارے ووٹ کا حقدار ہوگا. میں آپ تمام کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے ہمارے جسٹس ایشوریا صاحب کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی. اور آپ کو اس بات کا تیقن دے رہا ہوں، آشواسن دے رہا ہوں کہ دیش کے جس حصے میں آپ مجھے بلائیں گے میں آنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے. بہت بہت شکریہ.